وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب کی ولادت کا وقت ہے اور یہ اتنا عظیم وقت ہے کہ ہماری زندگی میں سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج کل یہ دن گزرنے کے بعد اب ہم سال بھر ان لمحات کا، اس فیلنگ کا انتظار کریں گے، پوری ایک سال۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلی سال اس وقت اس محفل میں، اس طرح کی محفلیں جہاں جہاں سجی ہوئی تھیں وہ موجود تھے، لیکن آج اس وقت میں وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا عطا فرمایا۔ وہ محبوب جو اگر نہ ہوتے تو اللہ اس کائنات کو پیدا نہ فرماتے، وہ محبوب اگر نہ ہوتے تو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہ ہوتا، وہ محبوب اگر نہ ہوتے تو ہماری حرکت کرتی ہوئی زبان نہ ہوتی، وہ محبوب اگر نہ ہوتے تو ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت نہ ہوتی، وہ محبوب اگر نہ ہوتے تو ہماری آنکھوں میں دیکھنے کے لیے روشنی نہ ہوتی، وہ محبوب اگر نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ ہوتی، وہ محبوب نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی ذرہ مارز وجود میں نہ آتا۔ کائنات اگر موجود ہے تو صدقہ اسی محبوب کا ہے، ہم زندہ ہیں تو صدقہ اسی محبوب کا ہے، ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو صدقہ اسی محبوب کا ہے، ہماری زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو صدقہ اسی محبوب کا ہے۔ ہم زندہ ہیں، روزانہ سورج نکلتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے، صدقہ گنبد خضرا والے کا ہے، چاند میں روشنی ہے، صدقہ اسی آقا کا ہے، وہ آقا جو غریبوں کے لیے ماوراء ملجا ہے، جو یتیموں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو بیواؤں کے لیے دل کے غموں کو دور کرنے کا سامان ہے، جو پریشان حالوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہیں کہ کائنات میں جس کے لیے کوئی نہ ہو اس کو میرے آقا پکارتے ہیں، آجا میری بارگاہ میں آجا، تیرے لیے میرا در کھلا ہے۔ جس کا کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، جس کو کوئی سینے سے لگانے والا نہ ہو، جس سے کوئی محبت سے پیش آنے والا نہ ہو، کہ جس کو اپنی بارگاہ میں کوئی جگہ دینے والا نہ ہو، وہ محبوب مکے اور مدینے کی گلیوں میں آواز دے دے کے کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محمد ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا احمد ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو اللہ نے ایسے عالم میں پیدا فرمایا کہ رات بھی دعا کر رہی ہے، اے اللہ مجھ میں بھیج دے، دن دعا کر رہا ہے، اللہ مجھ میں بھیج دے، رات میں آ جائیں تو رات کی قسمت بلند، دن میں آ جائیں تو دن کا مقام بلند، اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے۔ یہ محبوب جو آنے والا ہے یہ رحمت لے کے نہیں آ رہا ہے، رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے، یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اے رات تو بھی خوش ہو جا، اے دن تو بھی خوش ہو جا، رات کے 2 حصے گزر گئے ہیں، دن کا ایک حصہ آ گیا ہے، محروم کسی کو نہ کیا جائے گا، دونوں کو عظمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی مدینے میں آئے،
ایسے عالم میں آئے جب کوئی غریبوں کو سینے سے لگانے والا نہیں تھا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، چھوٹے چھوٹے بچے رسول کی بارگاہ میں ہیں، بیوائیں مصطفیٰ کے در پہ ہیں، غریب مصطفیٰ کے در پہ ہیں، آ گئے مصطفیٰ سینے سے لگا رہے ہیں۔ اور کیسی محبت میرے نبی نے کی، ماں کو چھوڑنا گوارا تھا، بچوں کو چھوڑنا گوارا تھا، خاندان کو چھوڑنا گوارا تھا، لیکن مصطفیٰ کے در کو چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ بارگاہ نبی میں آ جاتے تھے، اور جب ان کے ماں باپ لینے کے لیے آتے، کہتے یا رسول اللہ بھیج دیجیے۔ میرے نبی کہتے لے جاؤ۔ کہتے یا رسول اللہ آپ کا در چھوٹے گا تو یہ جان چلی جائے گی، آپ کی غلامی سے محروم ہوں گا تو یا رسول اللہ ایک دن بھی جی نہ پاؤں گا۔ چونکہ میرے نبی مسکرا کے ایک بار دیکھ لیتے تھے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے۔ میرے نبی ایک بار محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ میرے نبی محبت سے ایک بار دیکھ لیتے تھے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہماری زندگی کی معراج ہو گئی۔ میرے نبی ایک بار اپنے برابر بٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھجور سے گٹھلی نکال کے اس کے منہ میں رکھ دیتے تھے۔ وہ سوچتا تھا زندگی میں مجھے کوئی نعمت نہ ملے، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ دیا ہے، یہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ مصطفیٰ کی محبت دیکھو آپ، کیسے کریم، کیسے رحیم، کیسے پالنہار، کیسے غریبوں کے غم گسار۔ اللہ اکبر، جس کے لیے سارے دروازے بند ہوں، مصطفیٰ کریم کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا۔ جس کو سب چھوڑ دیں، اپنے چھوڑ دیں، رشتہ دار چھوڑ دیں، ملنے والے چھوڑ دیں، خاندان والے چھوڑ دیں، جب سب چھوڑ دیں کوئی اس کا نہ ہو، میرے نبی اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں، آجا تیرے لیے محمد کا در موجود ہے۔ ہم اس نبی کی محفل منا رہے ہیں کہ جس محبوب کی ولادت کا یہ مبارک وقت پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے، پوری دنیا منا رہی ہے۔ ہم اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ ہم محفل منائیں گے تو معذاللہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، ہم تو اپنی قسمت کو جگانے کے لیے ان کی محفل منا رہے ہیں، ہم تو اپنی بگڑی بنانے کے لیے محفل سجا رہے ہیں، ہم تو اپنی فریاد کو ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے محفل سجا رہے ہیں، ہم تو اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ غموں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، زندگی نے مجھے توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے، یا رسول اللہ ہر در کی ٹھوکر ہے، در در کی ٹھوکر ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا رسول اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، بھیک مانگے تو کس سے مانگیں، سوال کریں تو کس سے سوال کریں، کون ہمارا مسیحا ہے، کون سننے والا ہے، کون فریاد قبول کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ آج زمانہ ایسا ہے، آپ کے غلاموں کے لیے سارے دروازے بند ہیں، ہمیں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والا۔ یا رسول اللہ تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی۔ دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں رسول کا دیدار نہیں ہوتا ہے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں رسول کا آج دیدار نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں نوازنے میں کمی نہیں ہے، یہاں لینے میں کمی ہے، وہاں عطا میں کمی نہیں ہے، وہاں عطا میں کمی نہیں ہے۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں لینے والے آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت چاہیے، میرے نبی فرماتے جا میں نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں آتے ہیں یا رسول اللہ میری قسمت خراب ہے، یا رسول اللہ میرے نبی فرماتے جا آج سے میں نے تیری تقدیر کو بہتر فرما دیا۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں آتے ہیں یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ عائشہ تیری ماں بن جائے، محمد تیرا باپ بن جائے۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا ہے،
وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا محفل سجا سکتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا میلاد منا سکتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا آپ کو یاد کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، غلام در رسول پہ حاضر ہے، توجہ مصطفیٰ کی پڑھنے والی ہے، قسمت بدلنے والی ہے، غم دور ہونے والے ہیں، مصیبتیں ٹلنے والی ہیں، بارگاہ سے پروانہ آنے والا ہے۔ اور ایسے عالم میں پروانہ کیا آتا ہے، رونے والوں رونا بند کر دو، اللہ محبوب کو بھیجنے والا ہے۔ اے بیواؤ خوش ہو جاؤ، تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں ہم بیواؤں کے لیے محبت ہو۔ اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، بیواؤں خوش ہو جاؤ، وہ آنے والا ہے جو 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خدیجہ سے نکاح کرے گا۔ اے بیواؤں خوش ہو جاؤ، تمہیں ام المومنین بنانے والا آ رہا ہے۔ غریب دعا کر رہے تھے، غریب دعا کر رہے تھے، اے اللہ کسی کو بھیج دے جس کے دل میں ہمارے لیے محبت ہو۔ اللہ کی رحمت اعلان کرے، پریشان مت ہو، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے جو سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دے دے گا۔ وہ آنے والا ہے جو ہجرت کی رات گزرے گا تو معبد کا گھر دودھ سے لبریز ہو جائے گا۔ وہ آنے والا ہے کہ علی کی نماز چھوٹے گی تو ان کے لیے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ جائے گا۔ اے پریشان ہو، خوش ہو جاؤ، دعا کرتے ہیں، یہ طبیب، یہ مریض مر رہا ہے۔ ہم مریض ہیں، مریض دل بھی ہیں، مریض جگر بھی ہیں، مریض جسم بھی ہیں، مریض روح بھی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ یا رسول اللہ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگوں کا، ان کا انداز یہ تھا کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا، رات کے 12 بجتے، رات کا 1 بج جاتا تو وہ تازہ غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، اپنے بستر کو نیا کرتے، اپنے بستر پہ نئی چادر بچھاتے، گلاب جل چھڑک لیتے، اپنی زبان پر گلاب جل کا چھینٹا لگا دیتے اور اس کے بعد عطر لگاتے، توبہ کرتے، اپنے آپ کو معطر کرتے۔ کوئی دیکھ لیتا اس دیوانے کو کیا ہوا ہے، رات کے 1 بجے غسل کرتا ہے جب پورا زمانہ سو رہا ہو، رات کے 1 بجے جسم پر نئی خوشبو لگاتا ہے جبکہ زمانہ سو رہا ہے، رات کے 1 بجے نیا بستر لگا رہا ہے جبکہ زمانہ سو رہا ہے۔ اس دیوانے کو ہوا کیا ہے، دنیا دیکھ کے دیوانہ کہہ رہی ہے، مگر وہ دیوانہ کہہ رہا ہے میں نہاتا اس لیے ہوں، میں غسل اس لیے کر رہا ہوں، میں دانت صاف اس لیے کر رہا ہوں، نیا لباس اس لیے پہن رہا ہوں، اپنے بستر کو سجا رہا ہوں، اپنی زبان سے گلاب جل کی کلی اس لیے کر رہا ہوں چونکہ میں لیٹنے والا ہوں بستر کو صاف کر کے، میرے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت آنے والے، میرے خواب میں میرے آقا آنے والے ہیں، میرے خواب میں میرے محبوب آنے والے ہیں۔ آج ہمارے خواب میں ہمارے آقا نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے بستروں کا حال ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارے بستر رات کے 2-2 بجے تک ان موبائلوں کا اڈا بنے ہوئے ہیں۔ یہ عالم ہے ہمارا، پھر کہتے ہیں ہمارے خواب میں میرے آقا تشریف نہیں لاتے، تم غلام بن کے تو دکھاؤ، زمانے کے امام بن جاؤ، غلام بن کے تو دکھاؤ، غلام بنو تو صحیح، عشق پیدا تو کرو۔ عشق جب پیدا کرو گے حضرت ابو بکر صدیق والا تو مزاج یہی ہوگا، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹنا چاہے۔ مزاج پیدا کرو بلال حبشی کا، وہ بلال جس کو مارا گیا، ستایا گیا، تکلیف دی گئی، مگر زبان پر یہی جملہ تھا، جان جاتی ہے تو جاتی رہے،
ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹنا چاہیے۔ مزاج پیدا کرو عشق کرنے والوں کا۔ عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ عشق والے شک میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس آقا نے ہمیں عشق سکھایا ہے، اس نبی نے ہمیں محبت سکھائی ہے، اس نبی نے ہمیں جذبہ دیا ہے، اس نبی نے ہمیں زندہ دل دیا ہے، اس نبی نے ہمیں دین دیا ہے، اس نبی نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس نبی نے ہمیں شریعت دی ہے، اس نبی نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اس نبی نے ہمیں مزاج دیا ہے، اس نبی نے ہمیں زندگی کا شعور دیا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ نبی آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور آنے کا عالم کیا ہے؟ جب نبی پیدا ہو رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل 70,000 فرشتوں کا لشکر لے جاؤ میرے محبوب کے دروازے پر۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے لے کے جاؤ میرے محبوب کے دروازے پر۔ اے اللہ یہ 70,000 فرشتے محبوب کے دروازے پہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دینا محبوب جس گھر میں پیدا ہونے والے ہیں اس گھر کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ محبوب کی آمد ہونے والی ہے، اللہ نے آسمان پر جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے حور و سنگار کر لو میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، غلمان تیار ہو جاؤ میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، جنت کو سجا دو محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ اے فرشتوں زمین سے آسمان تک نور کی بارشیں شروع کر دو میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ اے دائی حلیمہ محبوب کے گھر کا سفر کر لے میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ آمنہ کی نگاہوں سے حجاب کو ہٹا دو تاکہ ملک شام کے محلات دیکھ لے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے آ رہے ہیں، نور لے کے آ رہے ہیں، کرم لے کے آ رہے ہیں، عطا لے کے آ رہے ہیں، مہربانی لے کے آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، انتظار میں ہے محبوب آ جائے تو ہمیں محبوب کی آنے کی بھیک مل جائے، کرم کی بھیک مل جائے، عطا کی بھیک مل جائے۔ اللہ نے جنت سے فرشتے بھیجے محبوب کے گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ جس وقت میرے نبی پیدا ہوئے تو عالم یہ تھا پورے روئے زمین پر اس دن کوئی بیٹی نہیں، پوری دنیا میں بیٹے پیدا ہوئے۔ اللہ نے کہا محبوب کی برکت سے، محبوب کے صدقے میں آج روئے زمین پر جتنی عورتیں ماں بننے والی ہیں میرے محبوب کے وسیلے سے ان کے صدقے میں ساری ماں کو بیٹے عطا کیے جائیں۔ پوری کائنات کو جو غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں 1 سال تک کے لیے سارے غموں کو دور کر دیا جائے، جو پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں 1 سال تک کے لیے ان کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، محبوب کی آمد ہے، محبوب کی آمد ہے۔ وہ محبوب اللہ نے پوری نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ نے زبان دی، ہم سے احسان نہیں کہا، ہمارا وجود دیا احسان نہیں کیا، کائنات کا ہر ذرہ دیا احسان نہیں کیا، ماں باپ عطا کیے احسان نہیں کیا، عظیم نعمت دی احسان نہیں کیا، پوری کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے عطا فرمایا مگر احسان نہیں دیا۔ جب محبوب کو پیدا کیا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ کتنے عظیم ہیں رسول، کتنے عظیم ہیں میرے آقا کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، احسان نہیں جتایا۔ جب محبوب کو بھیجا جا رہا ہے تو اللہ احسان جتا رہا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ محبوب کی ولادت، محبوب کی ولادت سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، محبوب کی ولادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ عید کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تیار ہو کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پہ پڑی جو راستے کے کنارے کھڑا ہوا رو رہا تھا۔
عید کا دن ہے، لوگوں کے پاس نیا لباس ہے، لوگوں کے پاس اچھے کپڑے ہیں، لوگ خوشبو لگا کر عیدگاہ جا رہے ہیں، مگر راستے کے کنارے ایک چھوٹا سا بیٹا، ایک چھوٹا سا بچہ یتیم کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، میرے نبی نے جا کے اس سے پوچھا، بیٹا آج عید کا دن ہے، تیرے چہرے پہ غم کیسا ہے؟ آج عید کا دن ہے، تیرے چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ آج عید کا دن ہے، تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہے؟ آج عید کا دن ہے، تیرے جسم پر پرانا لباس کیوں ہے؟ آج عید کا دن ہے، تو نے تیاری نہیں کی ہے؟ آج عید کا دن ہے، عیدگاہ کے لیے روا دوا کیوں نہیں ہے؟ کہتا جائیے آپ اپنا کام کیجئے، سب مجھ سے پوچھنے تو آتے ہیں، میری پریشانی کو پوچھ کے تو چلے جاتے ہیں، میرے غم کو سن کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آپ بھی میرے غم کو پوچھ کے چلے جائیں گے، میری مدد نہ ہوگی۔ وہ بچہ میرے رسول کو پہچانتا نہ تھا، میرے نبی کو جانتا نہ تھا، میرے نبی کی ذات سے بے خبر تھا، باخبر نہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا ذرا بتا تو صحیح، وہ سارے کے سارے آنے والے، تیرے غم کو سننے والے، تیرے غم کا مداوع نہ کرنے والے، تیرے غم کو سن کے جانے والے، تیری ذات سے بے توجہ ہونے والے، تجھے نظر انداز کرنے والے کوئی اور ہوں گے؟ میں اللہ کا محبوب محمد ہوں، مجھے غریبوں کا سہارا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اپنی دل کی بات تو بتا دے۔ کہا میں یتیم ہوں، میں نیا لباس پہنوں تو کیسے پہنوں؟ میرے سر پہ کسی کا سایہ نہیں ہے، میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، میں گھر جاؤں تو جاؤں کیسے؟ سب کے گھر ہوتے ہیں، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میں عیدگاہ جاؤں تو جاؤں کیسے؟ میرے پاس تو پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ اللہ اکبر! محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہے، محبوب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، میرے نبی عیدگاہ جا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی ہر سال مناتے ہیں، اس سال عید میلاد النبی کچھ الگ منائیے، عید میلاد النبی پر محبوب کا پیغام لے کے جائیے۔ میرے نبی نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لائے۔ یا رسول اللہ، آپ نماز عید کے لیے گئے تھے، آپ گئے نہیں، راستے سے واپس آ گئے۔ آقا نے فرمایا، عائشہ عید کی نماز ہوگی کیسے جب ہمارے محلے میں ایک یتیم بچہ روتا ہوا رہ جائے؟ اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دے، عائشہ اس بچے کو نیا لباس پہنا دے، آنکھوں میں سرما لگا دے، سر میں تیل ڈال کے مانگ کر دے، تاکہ اس کو یتیمی کا احساس نہ رہے، اسے یہ احساس نہ رہے کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے سینے سے لگاتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میرے سر میں تیل ڈالتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میرے سر میں کنگھی کرتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے سینے سے لگاتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے مجھے نیا لباس پہناتی۔ اسے احساس نہ رہے۔ محمد رسول اللہ اس بچے کے قریب سامنے آ کے بیٹھے اور میرے نبی نے فرمایا، بیٹا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اماموں کا، نبیوں کا سردار تیرا بابا بن جائے، ام المومنین عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت تیری بہن بن جائے؟ میں راضی ہوں۔ میرے نبی نے نیا لباس پہنایا، ساتھ میں لے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو میرے نبی پیغام دے رہے ہیں، دنیا والوں نماز عید سے پہلے یہ ضرور خیال کر لینا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے نیا لباس پہنا ہے اور کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو سینے سے لگانے والا کوئی نہ ہو۔ ایک صحابی میرے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا، میں اکلوتے بیٹے کا باپ ہوں، کیا کروں؟ اس کی ماں بہت پریشان ہے، صبح سے میرا بیٹا مجھے ملتا ہی نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں تلاش کر لیا، چاروں طرف دیکھ لیا ہے، وہ مجھے ملتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، دعا فرما دیں آپ، ہاتھ اٹھا کے وہ مجھے مل جائے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دیں تاکہ میرا بیٹا جو مجھے ملتا نہیں ہے یا رسول اللہ مل جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ عریضہ پیش کیا گیا تو ایک موجودہ شخص نے کہا، بھائی تمہارا بیٹا فلاں محلے میں فلاں گلی میں یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جیسی سنا دوڑنے لگے، جانے لگے، تیزی ہونے لگی،
इकलौता बेटा है, बाप की ममता को बाप के अलावा कोई और नहीं जानता है। जाने लगे, मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे नबी ने जाने से रोक दिया, पैगंबर ने रोक दिया। या रसूल अल्लाह जाने क्यों नहीं देते हैं? सुबह से तलाश कर रहा था, मेरा बेटा मिलता नहीं था। या रसूल अल्लाह अब मैं जाने की कोशिश करता हूँ, आप जाने क्यों नहीं देते हैं? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनेंगे आप मचल जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, तेरा इकलौता बेटा सुबह से गायब है, तुझे मिला नहीं है। अब जब तू जाएगा, तेरा बच्चा यतीमों में खेल रहा है, तो तू जाने के बाद में तेजी से अपने बेटे को बेटा कह के सीने से लगाएगा, तो जो वहां यतीम बच्चे हैं उनका दिल टूट जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। काश आज हमारा बाप भी जिंदा होता तो हमें सीने से लगा लेता, काश आज हमारा बाप भी जिंदा होता तो हमारी पेशानी को छूमता, काश आज हमारा बाप भी जिंदा होता तो हमारी फिक्र में गलियों में तलाश करता होता। मेरे नबी फरमाते नहीं, अभी नहीं जाना, थोड़ी देर इंतजार कर ले, तू जाएगा अपने बेटे को गले से लगाएगा, यतीमों का दिल टूट जाएगा, वो सोचेंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे, काश कि आज मेरा बाप भी जिंदा होता, मुझे तलाश करता आ जाता, काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे सीने से लगा लेता, काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरी पेशानी को चूमता, काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे अच्छा लिबास पहनाता। मेरे नबी ने जाने नहीं दिया। जरा अंदाजा तो लगाइए मेरे नबी के आने का मकसद क्या है, मेरे नबी को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा क्यों? हमने नबी की बेइज्जत और नबी के आने के मकसद पे कभी गौर नहीं किया। मेरे नबी गरीबों का मावा बन के आए हैं, मेरे नबी यतीमों का मलजा बन के आए हैं, मेरे नबी बेसहारों का सहारा बन के आए हैं, मेरे नबी बेचारों का चारा बन के आए हैं, मेरे नबी टूटे हुए दिलों का सहारा बन के आए हैं, मेरे नबी गरीबों का मावा यतीमों का मलजा बन के आए हैं। आलम यह है, मदीने की सरजमीन पर लोग जा रहे हैं, गाली देने वाले गाली दे रहे हैं, मगर जब मेरे नबी की नजर पड़ती है किसी दुश्मन पर, उसके सामान को उठाने वाला कोई नहीं है, तो ये अल्लाह के महबूब है, उस दुश्मन के सामान को अपने सर पर रखते हैं। हमारे नबी की जिंदगी में आने का मकसद क्या है? हमारे समाज में इन बेवाओं के लिए कोई जगह नहीं है, यतीमों के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, इन गरीबों के लिए हमारे दरवाजे पे कोई इंतजाम नहीं है। आज आलम यह है, हम किसी गरीब की मदद करते हैं, हम किसी बेवा की मदद करते हैं, किसी गरीब इंसान को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं, तो हमारा आलम यह है कि हम थोड़ा सा फ्रूट उसे दे के वहाँ भी सेल्फी और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जाहिर कर देते हैं। उसकी गरीबी को जाहिर किया जाता है, उसकी लाचारी को जाहिर किया जाता है, उसकी बेबसी को जाहिर किया जाता है। अल्लाह दिखावे को पसंद नहीं करता है। तुमने 10 लाख नहीं 1 रुपया किसी गरीब की मदद के लिए दे दिया होता, मुस्तफ़ा करीम मज़ारी अक़दस में खुश हो जाता। मेरे नबी ऐसा दीन लेके आए जिस दीन के अंदर सबके लिए गुंजाइश है, सबके लिए जगह है। मेरे नबी ऐसा दीन लेकर आए जिस दीन के अंदर माँ का मकाम अलग है, बाप का अलग है, बहन का अलग है, बीवी का अलग है, पड़ोसी का अलग है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे नबी के लाए हुए दीन के अंदर कोई ऐसा हो कि जिसका मकाम मौजूद ना हो। आप जरा अंदाजा तो लगाइए, हमने हमारे नबी के आने के मकसद पे कभी गौर नहीं किया, रसूल की तशरीफ आवरी पर हमने गौर नहीं किया। हमारे नबी जो किताब लेके आए, कुरान अजीम, कितनी अजीम किताब है, कितनी अजीम किताब। हर जमाने में हमारे नबी की लाई हुई उस किताब को मिटाने की कोशिश की गई, हर जमाने में लोगों ने उस किताब को मिटाना चाहा। कितनी बार कुरान अजीम को मुख्तलिफ जगहों पे जलाया गया, कितनी बार कुरान अजीम को पानी में डाल दिया गया, कितनी बार कुरान अजीम को दुनिया से नेस्त व नाबूद करने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह की शान देखो, मिटाने वाले मिट गए हैं, अल्लाह की किताब आज भी सलामत है, नबी का लाया हुआ दीन आज भी सलामत है। चूंकि अल्लाह ने वादा फरमाया है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वो ज़ात है जिसने अपने महबूब को दीन हक़ के साथ भेजा, वो दीन तमाम दीनों पर गालिब आके रहेगा। ये बात मुशरिकीन को बुरी लगती है तो लगती रहे। नबी के आने का मकसद क्या है?
میرے نبی نے ہمیں محبت سکھائی ہے، میرے نبی نے ہمیں جھکنا سکھایا ہے، میرے نبی نے ہمیں تواضع سکھائی ہے۔ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد ہے ہم لڑائیوں سے دور ہو جائیں، ہم غیبت سے دور ہو جائیں، ہم برائی سے دور ہو جائیں، ہم کینے سے دور ہو جائیں۔ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے وجود کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں برائی سے دور کیا جائے۔ کہ آج ہمارے دل کے اندر تکبر نہیں ہے؟ ہم زمانے میں سب کے سامنے جھک لیتے ہیں، دوست ناراض ہو جائے معافی مانگ لیتے ہیں، ریلیشن کے لوگ ناراض ہو جائیں معافی مانگ لیتے ہیں، ملنے والے ناراض ہو جائیں ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ماں ہے ہمارے گھر میں، اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کبھی اس ماں کے قریب اس سے معافی مانگنے کے لیے نہیں جاتے۔ میرے نبی نے ماں کا ادب، ماں کا مقام کیا بتایا؟ یہی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے بچپن میں میرے نبی کو دودھ پلایا تھا، 2 سال رکھا تھا، جب ان کا بڑھاپا آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ہے، صحابہ کی انجمن میں اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ میرے نبی پہچانتے ہیں، صحابہ نہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کو سامنے سے آ کے دیکھا، مصطفیٰ کریم ان کے استقبال کے لیے زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو گئے میرے نبی، اپنے کاندھے سے پیغمبر نے چادر کو اتارا، ان کے لیے زمین پر بچھا دیا، ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا، اپنے کان کو ان کے قریب جھکا دیا۔ انہوں نے کان میں کچھ کہا، میرے آقا سنتے رہے، ہاں کرتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو میرے نبی ان سے پہلے ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے ہیں تو جانثار بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ واپس جانے لگی، جب تک میرے نبی کو سامنے نظر آتی رہی، میرے نبی ان کے استقبال کی وجہ سے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ جب نبی کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے تب میرے نبی بیٹھے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں، آج تک ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی بوڑھی عورت کے لیے اللہ کے محبوب استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں، کسی بوڑھی عورت کے لیے میرے نبی نے اپنی کالی کملی کو زمین پہ بچھایا ہو، کسی بوڑھی عورت کے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنے کانوں کو اس کی طرف جھکایا ہو، کسی عورت کے جب وہ جانے لگی ہو تو میرے نبی استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں، اور اتنی دیر کھڑے ہوئے ہوں کہ جب تک وہ سامنے نظر آتی ہے کھڑے رہے میرے آقا۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آنے والی عورت کون تھی؟ ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوش نصیب عورت نہ دیکھی کہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کھڑے ہوئے ہو، کہ جس کا استقبال محبوب خدا نے کیا ہو، کہ جس کا استقبال امام الانبیاء کر رہے ہو، کہ جس کے بیٹھنے کے لیے فخر کائنات اپنی چادر بچھا رہے ہو، جس کے بٹھانے کے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنی مسند چھوڑ دی ہو۔ یا رسول اللہ، یہ آنے والی عورت کون تھی؟ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آنے والی مجھے کچھ دن دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی، جن کا میں نے اتنا ادب کیا ہے۔ کاش اگر میری ماں آمنہ آ جاتی تو سر اور پلکوں پہ بٹھا لیا۔ میرے نبی ماں کا مقام بتانے آئے ہیں۔ نہیں ہے ہماری زندگی میں ماؤں کی عزت۔ ہم رسول کا میلاد منا رہے ہیں، مگر میلاد کا مقصد سمجھیں کہ اللہ نے محبوب کو بھیجا کیوں ہے؟ ماں کا ادب بتانے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق بتانے کے لیے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے آپ کو خوش رکھنا۔ ہم خوش ہیں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ مگر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں ذرے ذرے کے بارے میں سوال ہونا ہے، قیامت کے بارے میں ہر پل کے بارے میں سوال ہونا ہے، قیامت کے بارے میں ہر جملے کے بارے میں سوال ہونا ہے، قیامت کے میدان میں ہر ایک تکلیف کے بارے میں جواب دینا ہے۔ کیا کریں گے اس وقت جب قیامت کا منظر ہوگا؟ مصطفیٰ کریم جام کوثر دے رہے ہوں گے، اور ایسے عالم میں جب ہم آقا کے سامنے جائیں گے، میرے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ ہم نے تجھے جو سنتیں عطا کی تھی تو نے اس سنت پہ عمل نہ کیا، تو ہم کون سا چہرہ لے کے محبوب کے سامنے آئیں گے؟ میرے محبوب فرمائیں گے،
گے میرے میلاد کا مقصد بھولنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تو آج کس حیثیت سے میری بارگاہ میں آیا ہے؟ تو ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی زندگی میں مسجد کے اندر آئے، کونے میں بیٹھ کے میرے رسول رونے لگے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ محبوب جو پیدا ہونے کے بعد نہیں روئے، میرے محبوب جب روئے نہیں ہیں لوگ حیران و پریشان ہیں، پیدا ہونے کے بعد روتے کیوں نہیں ہے؟ پیدا ہونے والا ہر بچہ روتا ہے، بچہ نہ روئے تو ماں پریشان، بچہ نہ روئے تو بابا پریشان، بچہ نہ روئے تو رشتہ دار پریشان، بچہ نہ روئے تو خاندان پریشان، بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر پریشان، مگر یہ اللہ کے محبوب ہے، پیدا ہوئے ہیں مگر رو نہیں رہے ہیں، پریشان ہیں لوگ، روئے کیوں نہیں؟ وہ روئے کیسے؟ وہ رونے نہیں، وہ روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، وہ خود رونے لگیں گے تو ان رونے والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ کون لائے گا؟ وہ خود رونے لگیں گے تو خوشیاں کون دے گا؟ وہ خود رونے لگیں گے تو رونے والوں کو سینے سے کون لگائے گا؟ اللہ اکبر۔ جو پوری زندگی کبھی نہ روئے، پیدائش کے بعد کبھی نہ روئے، بچپن میں نہ روئے، لوگوں نے تکلیفیں دی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لوگوں نے پتھر مارے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے مگر پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، میرے نبی کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی یوجنی ڈال دی مگر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ لیکن آج اچانک سے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ مسجد میں میرے نبی رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے نام پہ جان دینے والے ہیں، ہم آپ کے شیدائی ہیں، ہم آپ کے فدائی ہیں، یا رسول اللہ ذرا آپ بتا تو دیں، یا رسول اللہ ما یبکی کا، یا رسول اللہ کون سی چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے رسول کے میلاد کا مقصد لے کے جانا، میرے نبی سے پوچھ رہے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ آپ کے رونے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کون سی چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رونے کا مقصد کیا ہے تو میرے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، 12 ربیع الاول میں پیدا ہونے والے کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بے کسوں کے کس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بے سہاروں کے سہارا کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یتیموں کے ماں و ملجا کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ میرے نبی نے فرمایا آج مجھے میری ماں آمینہ یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو زندگی میں کبھی نہ روئے، جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، تکلیفیں برداشت کی مگر کبھی آنسو نہ آئے، مگر آج میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج مجھے میری ماں آمینہ یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہو۔ ماں کا دل دکھایا آپ نے، ماں کو تکلیف دی ہے، ماں کے سامنے بلند آواز سے بولے ہیں، ماں کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے آنسو آئے ہیں۔ خدا کے لیے آج جا کے میلاد کا مقصد میرے نبی کے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لیں، جا کے ماں باپ کے ہاتھ پیر پکڑ کے معافی مانگ لینا، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پہ دستک دے دے، ماں سے معافی مانگنے کا موقع نہ ملے۔ یہ ماں اور باپ جب زندہ رہتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مگر ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر محفل میں 1000 چہرے ہوں گے، ہر محفل میں 1000 چہرے ہوں گے، ہر جگہ 1000 چہرے ہوں گے، ہر شادی میں 1000 چہرے ہوں گے، مگر ان تمام چہروں میں ایک چہرہ تمہیں میسر نہ آئے گا، ایک چہرہ تمہیں نظر نہ آئے گا۔ یہ ماں ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے، دوبارہ یہ کبھی نہیں ملتی۔ یہ باپ کا بوڑھا چہرہ ہے کہ جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہے، کہ جس کا بوڑھا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے، ایک بار ملنے کے بعد میں جب یہ تم سے رخصت ہو جائے گا تو زندگی میں دوبارہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ پوری زندگی آنسو بہاؤ گے مگر یہ چہرہ نہ ملے گا، پوری زندگی رو گے مگر یہ چہرہ نہ ملے گا، پوری زندگی سسکتے رہو گے مگر یہ چہرہ نہ ملے گا، پوری زندگی بلکتے رہو گے مگر یہ چہرہ نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، میں مصلی پہ کھڑا ہو کے امام بن جاتا، لوگ میرے مقتدی، میرے صحابہ میرے پیٹھ کے پیچھے ہوتے، اور ایسے عالم میں نیت باندھ لیتا، سورہ فاتحہ پڑھ دیتا، اور ایسے عالم میں سامنے حجرے سے پردہ ہٹتا اور میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد ادھر آؤ، تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نماز کو چھوڑ
چھوڑ دیتا پہلے ماں کی بات سنتا۔ اللہ اکبر۔ سجدہ چھوڑ دیتا، میں رکوع چھوڑ دیتا، میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے جا کے ماں کی بات سنتا۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد ہم بھول گئے، میلاد کا مقصد بھول گئے، 12 ربیع الاول کا مقصد بھول گئے۔ 12 ربیع الاول کا مقصد صرف جھنڈا لگانا نہیں ہے، 12 ربیع الاول کا مقصد صرف دنیا میں جلوس نکالنا، نعرے لگانا نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن وہ محبوب آیا ہے جس نے ماں کے مقام کو بتایا ہے، باپ کی عظمت کو بتایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری ماں مجھے آواز دیتی، میں حالت نماز میں ہوتا، نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا۔ میں حیران، یا رسول اللہ آپ نماز چھوڑ دیتے؟ آپ امام تھے، لوگ آپ کے پیچھے مقتدی، آپ فرما رہے ہیں نماز چھوڑ دیتا؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ ماں راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے، ماں راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے۔ جس کی ماں اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس کے سجدوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو راضی کرے۔ میلاد کا مقصد ہم بھول گئے، رسول کی پیدائش کا مقصد بھول گئے، اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد بھول گئے۔ میرے نبی نے ہمیں ایک موقع دیا، میرے نبی نے ہمیں ایک طریقہ دیا، میرے نبی نے ہمیں ایک سلیقہ دیا۔ وہ محبوب آئے ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن ماں باپ کو بھی تو احساس کراؤ کہ نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں، انہیں کبھی اداس نہ ہونے دیں، ان کے چہرے پہ کبھی غم نہ آنے دیں۔ یہ چہرہ تمہیں ایک بار زندگی میں ملتا ہے، دوبارہ نہ ملے گا۔ اسلام میں 4 شادیاں ہیں، ایک بیوی کا انتقال ہو جائے دوسری شادی کر سکتے ہو، دوسری کا انتقال ہو جائے تیسری چوتھی کر سکتے ہو، لیکن ماں تو صرف ایک ہی ہوگی، ماں صرف ایک ہوگی، باپ صرف ایک ہوگا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ دوبارہ عطا نہیں فرماتا ہے۔ میلاد والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان دونوں کو راضی کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم جس نبی کی یاد منانے والے ہیں، ہم اس نبی کی حیثیت سے یاد نہیں مناتے ہیں، بلکہ ہم اپنی حیثیت سے یاد مناتے ہیں۔ ان کی حیثیت اللہ اکبر کون جان سکتا ہے، جس کے بارے میں خود میرے نبی نے کہا لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میرے مقام و مرتبے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس محبوب کو جان لیں، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس محبوب کے مقام و مرتبے کو بیان کر سکیں۔ ہم اس لیے محفل نہیں بناتے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا، ہم تو محفل اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری بگڑی بننے والی ہے، ہم محفل اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا گنبد خضرا کی طرف سے نگاہ کرم فرما دیں گے، ہم محفل اس لیے مناتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہماری زندگی میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جب ہم یہاں سے پکاریں گے آج ہماری زندگی میں خوشی ہے، یہ دولت، یہ نعمت، یہ ثروت، یہ شہرت، یہ ماں باپ کی زندگی، یہ نعمتیں، یہ اولاد، یہ گھر، یہ فیکٹری، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک دیوانہ پکار پکار کے کہتا ہے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ ہم زندہ ہیں، صدقہ آپ کا ہے، زبان چلتی ہے، صدقہ آپ کا ہے، وجود ہے، صدقہ آپ کا ہے، اولاد ہے، صدقہ آپ کا ہے، یہ دل ہے، صدقہ آپ کا ہے، ہم زندہ ہیں، صدقہ آپ کا ہے، کاروبار ہے، صدقہ آپ کا ہے، میری ماں ہے، صدقہ آپ کا ہے، ہم دنیا میں سلامت ہے، صدقہ آپ کا ہے، ہمارے ہاتھوں میں آپ کا دامن ہے، یہ صدقہ آپ کا ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، آپ کی نگاہ کرم کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہماری کوشش سے نہیں ہے، محنت سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں آج اس دنیا کے بعد قیامت کا میدان کیسا میدان ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہیں گے اذهبوا الی غیر۔ میرے نبی صرف دنیا میں آنے کا ذریعہ نہیں ہے، قیامت کے میدان میں جب گنہگار تلاش کریں گے، گنہگار، کسی نے کہا تھا نا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا،
کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا, جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا, جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. آدم سے عیسیٰ تک پوری دنیا گھوم رہی ہے. اس نبی کے میلاد کو پہچانو, اس نبی کا احسان سمجھو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, کچھ نہیں تھا ان سے پہلے, سب کچھ اللہ نے ان کے صدقے میں بنایا ہے, ان کی وجہ سے بنایا ہے, ان کے وسیلے سے بنایا ہے. اور قیامت کے میدان میں نماز پڑھنے والے آج نمازوں پہ ناز کر رہے ہیں, عبادت کرنے والے عبادت پہ ناز کر رہے ہیں, مگر ہمارا ناز ہمارے سجدوں پہ نہیں ہے, ہماری عبادت پہ نہیں ہے, ہماری ریاضت پہ نہیں ہے, ہمارے رکوع پہ نہیں ہے, ہمارے سجدے پہ نہیں ہے. یا رسول اللہ, قیامت کے میدان میں ممکن ہے یہ نمازیں کام نہ آئے, مگر آپ کی نسبت ہے جو قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گی. آپ کی نسبت ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گی. یہ آپ کی نسبت ہے جو قیامت کے میدان میں آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب انکار کر دیں گے. اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. تب جا کے میرے نبی اعلان فرمائیں گے, انا لہا انا لہا. آج کے دن کا دولہا میں ہوں. آج قیامت کے میدان میں شفاعت کا تاج میرے سر پہ ہے, جام کوثر میرے پاس ہے, آج لواء الحمد میرے پاس ہے. میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ, تمہارے لیے سلامت ہے, تمہارے لیے رحمت ہے, تمہارے لیے برکت ہے, تمہارے لیے سکون ہے, تمہارے لیے عزت ہے. میرے نبی صرف دنیا میں آنے کا ذریعہ نہیں ہے, قیامت کے میدان میں اگر ہمیں جنت ملے گی تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے. محبوب کے آنے کا مقصد, میرے نبی کے آنے کا مقصد ہمیں برائی سے بچا کر, ہمیں برائی سے بچا کر اچھائی کے راستے پہ چلا کر تہیہ کرنے. آج حضور کی پیدائش کا وقت ہے. اس وقت میں بھی اگر کسی کا دل مدینے کی طرف متوجہ نہ ہو, اس وقت بھی اگر کوئی دنیا میں لگا ہو, دنیا داری میں لگا ہو, دنیا کی باتوں میں لگا ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اس کائنات میں بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا. کرم برس رہا ہے, رحمت کے نزول کا وقت ہے. کتنی راتیں, شب معراج, شب برات, شب قدر, یہ جتنی راتیں آتی ہیں ہم اہتمام سے عبادت کرتے ہیں, یہ ساری راتیں ہیں. شب برات ہے تو آج کی رات کے صدقے میں ہے, شب معراج ہے تو آج کی رات کے صدقے میں ہے, شب قدر ہے تو آج کی رات کے صدقے میں ہے, رمضان کا مہینہ ہے تو آج کی رات کے صدقے میں ہے, عید الفطر ہے تو آج کی رات کے صدقے میں ہے, عید الاضحیٰ ہے تو آج کی رات کے صدقے میں ہے. اگر آج کی رات نہ ہوتی تو کائنات کا نظام نہ ہوتا, آج کی رات نہ ہوتی تو آسمان پہ چاند نہ ہوتا, آج کی رات نہ ہوتی تو سورج نہ ہوتا, آج کی رات نہ ہوتی تو زمین کا فرش نہ ہوتا, آج کی رات نہ ہوتی تو آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا, آج کی رات نہ ہوتی تو اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. کرم نازل ہو رہا ہے, محبوب کی ولادت کا وقت ہے. اس دل کو لگا لے گنبد خضرا کی طرف, توجہ کو لگا لے گنبد خضرا کی طرف. وہ چہرہ نہیں دیکھتے ہیں, ان کی نظر تو دل پہ رہتی ہے. وہ ایک ہی تو در ہے, وہ ایک ہی تو در ہے. زمانے نے کالے بلال کو ٹھکرایا تھا, مصطفیٰ کریم نے کالے بلال کو سینے سے لگایا تھا. اے بلال, آپ کی قسمت کو سلام. دنیا نے آپ کے چہرے کے کالے رنگ کو دیکھا, مصطفیٰ کریم نے آپ کے دل کے گورے رنگ کو دیکھا. وہاں ذات اور برادری نہیں دیکھی جاتی ہے, گورے اور کالے نہیں دیکھے جاتے ہیں, امیر اور غریب نہیں دیکھے جاتے ہیں, چھوٹے اور بڑے نہیں دیکھے جاتے اس بارگاہ میں. تو یہ دیکھا جاتا ہے دل کس نے لگایا ہے, توجہ کس کی لگی ہوئی, توجہ کس کی لگی ہوئی ہے. یہ کرم کا وقت ہے, رحمت کا وقت ہے, رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے. سرکار کی بارگاہ میں توجہ لگائیں اور یہ عزم مصمم کر لیں, یا رسول اللہ, ہم آج آپ کے میلاد کے وقت میں یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم زندگی میں کبھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے. ارادہ کر لیں, چونکہ وہ اتنے
عظیم محبوب ہیں، اگر وہ خوش ہو گئے تو اللہ زندگی کی ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ وہ اتنے عظیم محبوب ہیں، اگر ان کی نگاہ کرم پڑ گئی تو بگڑے ہوئے مقدر بن جاتے ہیں۔ وہ اتنے قریب محبوب ہیں کہ ان کو اگر تمہارا رونا پسند آ گیا تو زندگی کے ہر دکھ کو دور فرما دیتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے قریب ہیں کہ دشمن بھی اگر ٹوٹا ہوا دل لے کر ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس دشمن کے لیے بھی وہ چادر بچھا دیتے ہیں۔ وہ کرم کی بارگاہ ہے، وہ عطا کی بارگاہ ہے، وہ رحمت کی بارگاہ ہے، وہ عنایات کی بارگاہ ہے۔ بس ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی دامن پھیلانے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی وہاں مانگنے والا۔ وہاں دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والا چاہیے۔ وہاں عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، اس بارگاہ میں دامن پھیلانے والا چاہیے۔ بلال آپ کی قسمت کو سلام کہ مصطفیٰ نے آپ کو خرید کے اتنا بے مثال بنایا ہے کہ زمانے میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کعبے کی چھت پہ چڑھنے کا، تو میرے نبی نے کہا تھا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ یا رسول اللہ جب میں نیچے تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا تھا، یا رسول اللہ اذان کا وقت ہے، دیکھوں تو کدھر دیکھوں؟ فرمایا آج کعبے کو دیکھ کے اذان پڑھ دے۔ اللہ اکبر، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ توجہ لگا لیں گنبد خضرا کی طرف۔ عنایات کا وقت ہے، مہربانی کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے۔ گناہوں سے توبہ کر لیں، دل میں جو گناہ زندگی میں ہوتے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دل میں معاف کر لیں۔ اللہ کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، ہاتھ اٹھانے کو نہیں دیکھتا ہے، زبان سے توبہ کو نہیں دیکھتا ہے۔ بندہ دل میں توبہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر اپنے کپڑے کے اندر چھپا کے جاتا ہے۔ فاروق اعظم راستے میں مل گئے، پوچھ لیا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اب فاروق اعظم ہے، شراب کہہ دیا تو جان لے لیں گے۔ ڈر کے مارے ایک پل کے لیے دل میں خیال آیا، توجہ اللہ کی طرف کی، اے اللہ آج عمر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ دل میں سوچا اور فوراً کہا اے عمر میرے پاس شراب نہیں، میرے پاس تو سرکہ ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا دکھا تو صحیح کہ تیرے پاس سرکے کی بوتل ہے۔ جب اس نے نکالا تھا اس بوتل میں شراب نہیں سرکہ بن گیا تھا، چونکہ اس نے دل میں توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لی تھی۔ اللہ تمہارے ہاتھ اٹھنے کا محتاج نہیں ہے، تمہارے رونے کا محتاج نہیں ہے۔ تم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ وہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس کی بارگاہ میں جب رونے والا آتا ہے ٹوٹا ہوا دل لے کر وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کا 100 لوگوں کا قتل کرنے والا گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آتا ہے تو اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس کی بارگاہ میں گناہوں میں ڈوب جانے والا آتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس کی بارگاہ میں زنا کرنے والا آتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا کرم آج کی رات نازل ہو رہا ہے، فرشتے ندا دے رہے ہیں، ہے کوئی کرم مانگنے والا، ہے کوئی رحم مانگنے والا، ہے کوئی عنایت مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگنے والا۔ ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے اپنے دل کو مدینے کی طرف لگا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج ہم غموں میں ہیں، آج ہم پریشانیوں میں ہیں، زمانہ ہمارا دشمن ہے، دنیا ہمیں مٹانے میں لگی ہے، دنیا ہمیں نیست و نابود کرنے میں لگی ہے، دنیا ہمارے نام اور ہماری ذات کو مٹانے میں لگی ہے، دنیا ہمارا خاتمہ دنیا سے کر دینا چاہتی ہے۔ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر سرکار فرما دیں، یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہمارے اوپر فرما دیں، توجہ کی ایک نظر فرما دیں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر بس ایک نظر، یا رسول اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ سرکار ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہم تو جفاکار ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا سکیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے آپ کو آپ کی اچھوں کا واسطہ ہے، آپ نگاہ کرم ضرور فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی وہ بیٹی خاتون جنت جن کا عالم یہ ہے جب آپ کی بارگاہ میں آتی تھی تو آپ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی
پیشانی کو چومتے تھے, ان کے ہاتھ کو چومتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یا رسول اللہ انہی خاتون جنت کا واسطہ ہے, ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ہم تو برے ہیں مگر ہم جیسے بھی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہیں. ہم مجرم ہیں مگر آپ کے ہیں, ہم گنہگار ہیں مگر آپ کے ہیں, سیاہکار ہیں ہم آپ کے ہیں, بدکار ہیں مگر آپ کے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہمیں قبول نہ کیا گیا تو کون سی بارگاہ میں ہمیں قبول کیا جائے گا؟ اگر آپ کی بارگاہ میں ہماری فریاد نہ سنی گئی تو کون سی بارگاہ میں ہماری فریاد سنی جائے گی؟ اگر آپ کی بارگاہ میں ہماری بگڑی نہ بنائی گئی تو یا رسول اللہ کون سی بارگاہ میں ہماری بگڑی بنائی جائے گی؟ ہمارا حال یہ ہے جب زمانہ دل کو دکھاتا ہے, جب زمانہ دل کو تکلیف دیتا ہے, جب دل ٹوٹتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, تو ہم باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے توجہ مدینے کی طرف لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. یا رسول اللہ زبان سے کیا میں کہوں, آپ سے چھپا کیا ہے؟ یا رسول اللہ زبان سے یا رسول اللہ زبان سے کیا میں کہوں, آپ سے چھپا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. یا رسول اللہ زبان سے کیا میں کہوں, آپ سے چھپا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. جب یہ کیفیت ہمارے نبی کی بارگاہ میں ہمارے لیے پیدا ہو جائے گی تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس مبارک وقت کے صدقے میں ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.